الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ، بالکل صاف راستہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر اتوار کو مغرب کے بعد بیٹھتے ہیں اور کچھ دینی باتیں ہم لوگ سنتے ہیں۔ آج ہی بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں ہم لوگ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ اور جو کچھ بھی ہم لوگ سنیں گے، سیکھیں گے، اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ پہلے ایک دو آیتوں کا ترجمہ ہم لوگ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اللامیہ، ایک کتاب ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اللامیہ، وہ اشعار ہے، 16 اشعار ہیں، اس کا صرف ترجمہ ہم لوگ سن لیں گے تو انشاءاللہ، اور وہ سب باتیں ہم لوگوں کے ذہن میں ہے، صرف تازہ ہو جائیں گی۔ تو دیکھیے، سورۃ الاحزاب کھولیے تو سورۃ الاحزاب جو 30 پر 3 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 60 پر 6 اور 60 پر 7 8 پڑھیے۔ బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం ఆ రోజు వారి ముఖాలు అగ్నిలో అటు ఇటు పొర్లింపబడతాయి। అప్పుడు వారు, అయ్యో, మేము అల్లాహకు ప్రవక్తకు విధేయత చూపి ఉంటే ఎంత బాగుండేది అని అంటారు। 67 ఇంకా ఇలా అంటారు, అల్లా, మేము మా సర్దారులు పెద్దలు చెప్పినట్లు విన్నాం, వారు మమ్మల్ని పెడద్రోవ పట్టించారు। 68 అల్లా, నీవు వారిని రెండింతల శిక్షను విధించు, వారిపై పెద్ద శాపాన్ని అవతరింపచెయ్యి۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، بہت غور کر کے پڑھیے یہ سب باتیں، یہ قرآن مجید کی باتیں ہیں، ہم اپنے طرف سے بنا نہیں رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیشہ یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود قرآن مجید کو بھی پڑھیے، اور جو تفسیر باتیں علماء کرام نے لکھا ہے، صحابہ کرام، تابعین اعظام نے لکھا ہے، اس کو بہترین سے دیکھیے، پڑھیے۔ اور ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں اور دنیا میں شرک، بدعات، خرافات سے بچ جائیں، دنیا میں ہمارا ایمان بچا رہے، اللہ تعالیٰ بچائے، اور آخرت میں ہم کامیاب ہوں، اور آخرت کی کامیابی یہی ہے کہ جہنم سے بندہ بچ جائے۔ اب سوچئے نا کہ ان آیتوں میں کتنی بڑی بات ہے، غور کر کے ایک بار پھر سے ترجمات پڑھیے۔ బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం 66 ఆ రోజు వారి ముఖాలు అగ్నిలో అటు ఇటు పొర్లింపబడతాయి। అప్పుడు వారు, అయ్యో, మేము అల్లాహకు ప్రవక్తకు విధేయత చూపి ఉంటే ఎంత బాగుండేది అని అంటారు। 67 ఇంకా ఇలా అంటారు, అల్లా, మేము మా సర్దారులు పెద్దలు చెప్పినట్లు విన్నాం, వారు మమ్మల్ని పెడద్రోవ పట్టించారు। 68 అల్లా, నీవు వారిని రెండంతల శిక్షను విధించు, వారిపై పెద్ద శాపాన్ని అవతరింపజేయి۔ کیا فرمایا کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار، کہ اس دن ان کے چہرے، جو لوگ کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، جہنمی ہوں گے، ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ
کیے جائیں گے، ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ یہاں ایک نقطہ یاد رکھیے جس کو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوم تقلب، اس دن ان کے چہرے پلٹائے جائیں گے، ایسا نہیں کہا کہ وہ لوگ اپنے چہرے پلٹیں گے۔ بات میں آ رہی ہے؟ دونوں میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ اگر اپنے سے کوئی پلٹائے گا تو اپنی مرضی سے، جس میں تھوڑا کم تکلیف ہوگی اس طرح سے پلٹائے گا، لیکن ویسا نہیں ہوگا، وہاں ان کے چہرے پلٹائے جائیں گے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس طریقے سے گوشت کو آگ میں سینکا جاتا ہے پلٹا پلٹا کر کے بہترین سے، اسی طرح سے ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں پلٹایا جائے گا۔ اسی طریقے سے ان کے چہرے کو پلٹایا جائے گا، الٹ پلٹ۔ اپنے سے وہ لوگ نہیں پلٹیں گے، پلٹائے جائیں گے ان کے چہرے کو۔ بات میں آ رہی ہے؟ تو فرشتے تو اللہ کا حکم مان کر کے کسی پر رحم کریں گے؟ کسی پر رحم نہیں کریں گے۔ اللہ نے دنیا ہی میں ہم کو چانس دے دیا ہے کہ اس آگ سے بچیں، اس آگ سے بچیں گے۔ اور جب ان کے چہرے الٹائے پلٹائے جائیں گے تو کیا کہیں گے وہ لوگ؟ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہم لوگ اللہ کی اطاعت کیے ہوتے اور رسول کی اطاعت کیے ہوتے۔ تیسرے کسی کا نام آیا؟ تیسرے کسی کا نام نہیں آیا نا۔ تو اطاعت کے لائق اللہ اور اس کے رسول ہیں، اطاعت کے لائق اللہ اور اس کے رسول ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ ہاں اگر تیسرے کی اطاعت ہوگی وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے ہو۔ بات میں آ رہی ہے؟ تیسرے کسی کی بھی اطاعت ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہی سے ہوگی، ایسے نہیں۔ جیسے ماں باپ کی اطاعت ہوتی ہے، فرما برداری ہر چیز میں نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہ ماں باپ اگر کفر کرنے کے لیے کہے تو اس کی اطاعت ہوگی۔ ماں باپ کی اطاعت ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہوگی۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے، دونوں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا، اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا، تیسری کسی چیز کا نام نہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہے تو وہی افسوس وہاں کرے گا اور کہے گا کہ کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے۔ آج بہت افسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں عجیب عجیب لوگوں کی اطاعت کرتے ہیں اور یہی دونوں اطاعت سے دور بھاگتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی حالت جو گمراہی کی طرف جانے کا نتیجہ یہی ہے۔ اکثر لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کی اطاعت کرتے ہیں جن کا اللہ نے حکم بھی نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ فرقہ مذہب یہ وہ بنا دیتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ اور کیا کہیں گے؟ صرف اتنا ہی نہیں کہیں گے بلکہ اقرار بھی کریں گے، وقالو، اور کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت کیا تھا۔ دیکھیے ایسا نہیں کہ وہ لوگ اطاعت کسی کا نہیں کیے ہیں، لیکن کس کو چھوڑے ہیں؟ دو اطاعت کو چھوڑے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑے ہیں۔ بڑے بڑے سرداروں کی وہ لوگ بات مانتے تھے، دنیا میں بڑے بڑے سرداروں کی اطاعت مانے ہیں۔ وَقُبَرَاءَنَا، ہمارے بڑوں کی بات مانے ہیں، کہتے ہیں نا بڑے فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں۔ بہت سارے بیانات آپ سنیں گے، 1 گھنٹہ کے بیان سنیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں آیت کہاں حدیث ہے۔ بزرگوں نے فرمایا، کتابوں میں آتا ہے، ایسے ہے ویسے ہے، ایسے ہی ہے۔ تو قیامت کے دن وہ جہنمی لوگ یہ اقرار کریں گے کہ ہم اپنے سرداروں کی بات مانتے تھے اور ہمارے بڑوں کی بات مانتے تھے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ آیت ہے قبراءنا، ہم اپنے بڑے لوگوں کی بات مانتے تھے۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو سرداروں نے اور بڑے لوگوں نے ہم کو کیا کیا؟ راستوں سے ہم کو گمراہ کر دیا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معالم التنزیل کے اندر لکھتے ہیں کہ السبیل سے مراد یہاں توحید ہے، کہ ہم کو ہمارے سرداروں نے اور ہمارے بڑے لوگوں نے توحید سے ہٹا دیا، توحید سے گمراہ کر دیا، توحید سے گمراہ کر دیا، غلط راستہ اختیار کروا دیا۔
اسی وجہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر نہیں پائے. کاش کی اطاعت کیے ہوتے تو ہم کو یہ جہنم میں ہمارے چہرے کو سیکا نہیں جاتا. تو اب سوچئے کہ وہاں افسوس کرنے سے اب کچھ کام بنے گا؟ پھر لوٹائے جائیں گے دنیا میں؟ نہیں، وہ چانس ختم ہو چکا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی دن باقی ہیں یہ ہم کو اللہ نے چانس دیا ہے. جو پچھلی زندگی پار ہوئی، کیا ہوا کیا نہیں اس کو چھوڑیے، جو باقی 1 منٹ بھی ہے نا تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لینا چاہیے. 1 منٹ بھی اگر ملے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لینا چاہیے، تاکہ وہاں پچھتانا نہ پڑے اور وہاں یہ نہ کہنا پڑے کہ پھر سے بھیج دو اللہ. وہاں تو کوئی چانس ہی نہیں ہوگا. ہمارے پاس ابھی چانس ہے کچھ کرنے کے لیے. اور کیا کہیں گے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ، اے ہمارے رب، ان کو ڈبل عذاب دو. جن کے پیچھے پڑ کر گمراہ ہوئے تھے نا ان کو پہچان لیں گے، ان کو پہچان لیں گے تبھی تو کہیں گے کہ ہمارے رب ان کو ڈبل عذاب دے. پہچان لیں گے، کہیں گے ڈبل عذاب دے. وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور بڑی لعنت فرما اللہ، بڑی لعنت فرما. تو یہ بات ہوگی قیامت کے دن. جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دنیا میں نہیں کیا، اور دیکھیے کسی نہ کسی کے پیچھے تو چلنا ہی پڑے گا. دنیا کی زندگی میں کوئی دنیا میں ایسا ہے کہ کسی کے پیچھے نہیں چلتا ہے؟ کوئی دنیا میں نہیں ملے گا. کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے. یہ سب کام نہیں آئیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کام آئے گی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کام آئے گی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اختصار کے ساتھ تفسیر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن ان کے چہرے جہنم میں الٹے پلٹے کیے جائیں گے. فیذوقون حرھا، تو وہ لوگ جہنم کی گرمی کو چکھیں گے، جہنم کی گرمی کو چکھیں گے، اور ان کا معاملہ بڑا سخت ہوگا. اب دنیا کی آگ میں کوئی ہاتھ 1 منٹ بھی نہیں رکھ سکتا ہے، تو وہاں تو ان کے چہرے پلٹائے جائیں گے، الٹائے جائیں گے. اور یہ آخر جہنم کی آگ دنیا سے 70 گنا زیادہ تپش ہوگی اس کی. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کا معاملہ بڑا سخت ہوگا، ان کا معاملہ بڑا سخت ہوگا. یتحسرون علی ما اسفلوا، وہ لوگ جو دنیا میں کیے ہیں نا اس پر بہت افسوس کریں گے. دنیا میں جو کیے ہیں وہ بہت افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ والرسول، کہ ہائی کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت کیے ہوتے اور واطعنا الرسول، اور رسول کی اطاعت کیے ہوتے. یعنی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کرتے فسلمنا من هذا العذاب، تو ہم اس عذاب سے بچ جاتے. وہ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دنیا میں کیے ہوتے تو ہم اس عذاب سے بچ جاتے، عذاب سے بچ جاتے. اور ہم لوگ بھی اطاعت کرنے والے جس طریقے سے وہ حقدار ہوئے ہیں ہم بھی حقدار بن جاتے ہیں. اطاعت کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے جو ہیں جنت کے حقدار ہو جائیں گے، تو ہم بھی اسی طریقے سے حقدار ہوتے، بہت بڑے ثواب کا ہم حقدار ہوتے. اور ان کی صرف یہ امیدیں ہوں گی، ان کی امیدیں ہوں گی. فاتا وقتها، لیکن وقت ختم ہو چکا ہوگا. اس وقت ختم ہو چکا ہوگا، کوئی چانس اب دوبارہ نہیں دیا جائے گا. تو یہ بات ہے. تو کہتے ہیں فلم تفدہم الا حسرہ وندما وہما وغما وعلما، کہتے ہیں کہ ان کو اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے حسرت کے، افسوس کے، شرمندگی کے، غم کے، پریشانی کے، اور مصیبت کے علاوہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ بھی فائدہ ان کو نہیں ہوگا. اور کہتے ہیں کہ لما علموا انہم ہم وقبراؤہم مستحقون للعقاب، جب یہ جان لیں گے کہ وہ خود اور ان کے بڑے بڑے سردار جن کے پیچھے یہ لوگ چلے ہیں وہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، تو پہچان لیں گے کہ انہی کے پیچھے ہم چل کر کے گمراہ ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ، اے ہمارے رب، ان کو ڈبل عذاب دو. پہچان لیں گے جب
मालूम हो जाएगा कि हम दोनों आजाब में गिरफ्तार हैं, तो ये कहेंगे कि हम अपने से गुमराह थोड़ा ना हुए हैं, इन लोगों ने गुमराह किया है, अल्लाह ये लोग डबल आजाब के मुस्तहिक है, डबल आजाब दो, डबल आजाब दो, ये है बात। तो बहुत सारी तफसीर की किताबों में और बहुत सारी बातें हैं। इमाम ताउस रहमतुल्लाह अलैह, इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस तफसीर को जिक्र किया है। इमाम ताउस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सादाताना, वो लोग जो कहेंगे हमारे सरदारों की बात माने, और कुबराअना, सादाताना से मुराद अशराफ हैं, अशराफ बड़े बड़े मालदार किस्म के लोग अपने वक्त के, और कुबराअना, कुबराअना से मुराद अल उलमा, उलमा है, उलमा सू, बुरे उलमा, जो बुरे उलमा के पीछे आज भी देखिए बर्र सगीर में अजीब अजीब हरकतें हैं। उलमा का, उलमा नाम है लेकिन शैतान का रूप है। वो कब्र परस्ती की दावत देंगे, तौहीद की नहीं, बिदअत की दावत देंगे, सुन्नत की नहीं। तो ये है, तो जो भी उनके पीछे पड़ा है वो समझते हैं कि हम हक पर हैं, लेकिन वो गुमराह है, गुमराह है। क़यामत के दिन सबको पता चलेगा। अल्लाह और उसके रसूल की बातों को ठुकरा करके कोई क्या क्या नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया में आजकल ये बातें छुपी हुई नहीं, चप्पल को भी सर पर रख करके आदमी समझ रहा है कि इबादत है। वीडियो देखे होंगे आप लोग, चप्पल को रख करके ये समझ रहे हैं कि इबादत कर रहे हैं, ताजीम कर रहे हैं। ये सब तमाशा हो रहा है। तो ये बातें हैं। और एक आयत पढ़िए, तो इसकी तफसीर में बहुत कुछ और बातें हैं, हम मुख्तसर करने की कोशिश कर रहे हैं। सूरह सबा खोलिए, सूरह सबा जो 30 पर 4 नंबर की सूरह है, 30 पर 4 नंबर की सूरह है, उसकी आयत नंबर 30 पर 1 से लेकर 30 पर 3 तक पढ़ते रहिए। इसमें भी उसी तरह उन्वान है। और इसमें मसला क्या कि मैं क्यों सुना रहा हूं ये सब बातें, हमको अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको तौहीद समझाया है, सुन्नत समझाया है, इसी पर बरकरार रहना चाहिए। दूसरा और कोई रास्ता हमारी निजात का नहीं है, हमारे नजात का और कोई दूसरा रास्ता नहीं, यही है, यही रास्ता है नजात का। इस रास्ते को हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए, इस रास्ते को हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरे लोग भटके हुए हैं, उनको देख करके हमको इबरत हासिल करना चाहिए। वो लोग भी इंसान हैं, दिमाग अल्लाह ने दिया है, लेकिन देखिए कैसे गुमराह हो गए, किसके पीछे चले। अल्लाह ने यहां जवाब दे दिया, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ देंगे तो कितनों बड़े वक्त के सरदार और उलमा सू के पीछे पड़ेंगे, चलेंगे तो मसला टेढ़ा होगा। अब देखिए, బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. మేము ఈ ఖురాన్ను గాని దీనికి పూర్వం వచ్చిన గ్రంథాలను గాని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నమ్మము అని అవిశ్వాసులు అంటున్నారు. ఈ దుర్మార్గులు తమ ప్రభువు ఎదుట నిలబెట్టబడి వారు ఒండొకరిని నిందించుకుంటున్నప్పుడు నువ్వు చూస్తే ఎంత బాగుంటుంది. బలహీనులు పెద్దలనుకున్న వారిని ఉద్దేశించి మీరే గనక లేకుండా ఉంటే మేము విశ్వాసులమై ఉండేవారం అని అంటారు. మేము ఈ ఖురాన్ను కానీ దీనికి పూర్వం వచ్చిన గ్రంథాలు కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నమ్మము అని అవిశ్వాసులు అంటున్నారు. ఈ దుర్మార్గులు తమ ప్రభువు ఎదుట నిలబెట్టబడి వారు ఒండొకరిని నిందించుకుంటున్నప్పుడు నువ్వు చూస్తే ఎంత బాగుంటుంది. బలహీనులు పెద్దలనుకున్న వారిని ఉద్దేశించి మీరే గనక లేకుండా ఉంటే మేము విశ్వాసులై ఉండేవారు అని అంటారు. 32 ఏమిటి? మీ వద్దకు మార్గదర్శకత్వం వచ్చిన తరువాత దాన్ని అవలంబించకుండా మేము మిమ్మల్ని ఆపామా? లేదు కదా. పైగా మీరంతటా మీరే అపరాధానికి ఒడిగట్టారు అని పెద్దలు బలహీనతులకు సమాధానమిస్తారు. 33 మరి దానికి బదులుగా ఈ బలహీన ప్రజలు పెద్దలతో ఇలా అంటారు, లేదు లేదు, రెయ్యం పగుళ్ళు మీరు పన్నిన పుట్ర ఇది.
అల్లాహ్ను తిరస్కరించమని, ఆయనకు సహవర్తులుగా ఇతరులను కల్పించమని మీరు జారీ చేసే ఆజ్ఞలే మా అవిశ్వాసానికి కారణభూతులు అయ్యాయి. శిక్షను చూడగానే లోపలే వారంతా పశ్చాత్తాపపడతారు. మేము అవిశ్వాసుల మెడలలో ఇనుప పట్టాలు వేస్తాం. వారు చేసుకున్న కర్మల ఫలితమే వారికి ఇవ్వబడుతుంది. बासमा रही अल्लाह अकबर। इसमें कितनी कितनी अजीब अजीब बातें हैं। सोचिए कि ये सब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये सब पूरी बातें बतला दिया है। तो अब सोचिए कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लन नुअमिन बिहाज़ल क़ुरआन वला बिल्लज़ी बैन यदैहि। काफिर लोग कहेंगे, काफिरों ने क्या कहा, हम हरगिज इस कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे, हम हरगिज इस कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे और इससे पहले की जो किताबें हैं उस पर भी ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह का फजल है कि हम कुरान पर भी ईमान है हमारा, और पीछे जितनी भी किताबें अल्लाह ने नाजिल किया तमाम किताबों पर ईमान है, तमाम किताबों पर ईमान है। ईमान किताबों पर ईमान नहीं लाएंगे तो मोमिन ही नहीं होंगे। तो काफिर लोग, देखिए काफिरों ने ये कहा कि हम हरगिज इस कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे और इससे पहले की किताबों पर भी ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने क्या कहा, वलौ तरा इज़ ज़ालिमून मौक़ूफ़ून इंद रब्बिहिम। ए देखने वाले, काश के तू इन जालिमों को उस वक्त देखता जब ये अपने रब के सामने खड़े होंगे, अपने रब के सामने खड़े होंगे। ये जालिम कहा अल्लाह ताला ने इन लोगों को जो कुरान पर ईमान नहीं रखते हैं और जो पिछली किताबों पर ईमान नहीं रखते हैं। अल्लाह ने कहा ये जालिम है। काश कि तुम देखोगे कि ये अपने रब के पास खड़े होंगे, इनकी क्या हालत होगी, क्या हालत होगी इनकी। ये सब के सब खड़े होंगे रब के पास और क्या हालत होगी, यरजिउ बअदुहुम इला बअदिल क़ौला यक़ूलु अल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू लौला अंतुम लकुन्ना मोमिनीन। देख, ये एक दूसरे से कहेंगे, इल्जाम लगाएंगे एक दूसरे को, एक दूसरा को इल्जाम लगाएगा, तेरे वजह से मैं ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, एक दूसरे को इल्जाम लगाएंगे। तो जो कमजोर लोग रहेंगे, कमजोर से यहां मुराद वो लोग हैं जो मुत्तबईन हैं। दो लोग होते हैं, एक ताकतवर और कमजोर। ताकतवर लोगों के पीछे पीछे कमजोर लोग चले, बात में आ रही है। तो जिनके पीछे चले, आज जैसे पीर कहते हैं ना, और मुरीद, पीर और मुरीद। तो मुरीद जो है ये कमजोर है और पीर ताकतवर है, यही कहते हैं ना हम लोग। यहाँ हम लोग नहीं, ये लोग कहते हैं। तो वही अल्लाह ताला ने ये बयान किया है कि वो लोग कमजोर लोग ताकतवर से कहेंगे, जिनके पीछे पीछे चले हैं, पीछे चलने वाले लोग कहेंगे। वो पीछे जिनके पीछे चले हैं वो बड़े बड़े सरदार भी हो सकते हैं, बड़े बड़े सरदार भी हो सकते हैं और उलमाए सू हो सकते हैं। तो ये कमजोर लोग क्या कहेंगे, लौला अंतुम लकुन्ना मोमिनीन। अगर तुम लोग नहीं होते तो हम मोमिन होते। देखिए, अगर तुम लोग नहीं होते ना तो हम मोमिन होते। आज तुम लोगों की वजह से हम मोमिन नहीं, क्योंकि पूरा पर्दा खुल जाएगा, वहां सब कुछ मालूम हो जाएगा। जिसका इनकार करते थे, बातें आती थी तो इनकार कर देते थे ना, वहां सब कुछ मालूम हो जाएगा। तब वहां कहेंगे इन लोगों की वजह से हम गुमराह हुए, इन लोगों की वजह से हम गुमराह हुए। तुम नहीं होते तो हम मोमिन होते, तुम नहीं होते तो हम मोमिन होते। ये कमजोर लोग अपने जिन सरदारों के पीछे, जिन उलमाए सू के पीछे चले हैं, उनको बोलेंगे। तो वहां ये सब बोलने से कुछ काम होगा। अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया था ना, अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया था, पैगंबर भेज दिया था। तो कुरान मजीद को लोग पढ़े नहीं और इस उम्मत के अच्छे उलमा जो हैं वो नबियों के वारिस थे, उनकी बात सुने नहीं, उल्टे पलटे लोगों के पीछे चले। तो वहां अफसोस करने से क्या होगा।
جب یہ کہیں گے تم نہیں ہوتے تو ہم مومن ہوتے تو وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ آیت نمبر 32 میں وہی ہے، 30/2 میں وہی ہے، وقال الذین استکبروا للذین استضعفوا، تو یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے. دیکھیے بڑے لوگ کمزور لوگوں کو جواب دیں گے، انحن صددناکم، کیا ہم تمہارے پاس ہدایت آ جانے کے باوجود بھی ہم روکے ہیں، تم کو روکے تھے؟ وہ کہیں گے کہ انحن، کیا ہم صددناکم عن الہدی، کہ ہم نے تم کو روکا تھا ہدایت سے ہم نے تم کو روکا تھا، بعد اذ جاءکم، تمہارے پاس ہدایت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو نہیں روکا تھا، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم ہی مجرم تھے. وہاں پلہ جھاڑ دیں گے. آدمی کیا سمجھتے ہیں کہ فلاں پیر کو پکڑوں گا تو ایک دم کود پھان کر ناچتے کودتے جنت میں چلا جاؤں گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ گارنٹی دیتے ہیں. دنیا میں یہ لوگ تماشا کرتے ہوئے گارنٹی دیتے ہیں کہ قیامت کے دن میں دیکھ لوں گا، اگر وشواس نہیں ہو رہا ہے تو قیامت کے دن دیکھ لوں گا. ایسے بولتے ہیں، لگتا ہے کہ قیامت کا مالک یہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. مالک یوم الدین اللہ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، اور یہ گارنٹی دیتے ہیں. کوئی لکھ کر دیتا ہے، کوئی زبانی دیتا ہے، کوئی بیعت کر کے دیتا ہے. ایسے ہی طریقہ ہے نا. لیکن وہاں ہاؤ بھاؤ دیکھ کر کے اپنا پلہ جھاڑ دیں گے، کہیں گے ہم نے تم کو روکا نہیں تھا ہدایت سے، تم ہی مجرم تھے، ہمارے پیچھے ہی چلتے رہتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے صاف بیان کر دیا ہے، لوگوں کو دماغ کیا ہو گیا ہے کہ پڑھتے نہیں. اس کو جادو منتر کی کتاب کی طرح لپیٹ کر کے ڈر سے کانپ کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ پڑھنے کی کتاب ہے، اس کو سیکھنے کی کتاب ہے. قرآن سے دور بھاگنے کا نتیجہ امت خسارے میں ہے. تو اب سوچئے کہ کمزور لوگ کیا کہیں گے کہ تمہارے وجہ سے تم نہیں ہوتے تو ہم مومن ہوتے. تو یہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم نے تم کو ہدایت سے نہیں روکا تھا، تم خود ہی مجرم تھے. تو پھر کمزور لوگ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے مجرم تھے، لیکن مجرم کیسے ہوئے، مجرم کیسے بن گئے ہم؟ وہ بولیں گے. اللہ تعالیٰ نے وہی کہا ہے 30/3 میں، وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، کمزور لوگ طاقتور لوگوں سے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، رات دن تم لوگ مکر کرتے تھے ہمارے ساتھ. رات دن یہ بات ہے نا، بل مکر اللیل والنہار، رات دن مکر کرتے تھے. جال کیسے پھنسائیں. اللہ اکبر. یہی ہوتا ہے دنیا میں. بدعتی لوگ اتنا ایک دم بالکل انتظام کرتے ہیں، ٹائٹ کرتے ہیں کہ آدمی کہیں ہلے ڈلے نہ. اگر تھوڑا سا کسی اہل حدیث کے پاس بیٹھا، سلفیوں کے پاس بیٹھا، اہل توحید کے پاس بیٹھا تو کہاں گئے تھے، ٹائٹ کرتے ہیں نہیں. تم لگ رہا ہے کہ گمراہ ہو گئے ہیں، تم کو نہانا پڑے گا، زمزم کے پانی سے نہانا پڑے گا، اور یہ ذکر کرو وہ ذکر کرو، مسجد میں کونے میں بیٹھے رہو. اب اس کو پھر اسی طرح بدعت میں گھسانا ہی ہے. رات دن یہی کریں گے. تو اتنا عجیب چکر میں اس کو پھنسا دیں گے، بیچارہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتا ہے، کچھ نہیں سوچتا ہے. جماعتوں میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں، دن بھر کا دنچریا اس کو دے دیتے ہیں، یہ کرنا ہے. اس کو کچھ تیسرا سوچے گا ہی نہیں وہ. تو عجیب حرکتیں ہیں، جبکہ کتاب و سنت میں کہیں اس کا ذکر ثبوت کچھ بھی نہیں. تو یہ حالت ہے. تو وہی وہ کہیں گے کہ گمراہ مجرم ہم کیسے ہو گئے. بل مکر اللیل والنہار، رات دن تمہارا مکر تھا، ہمارے اوپر جال پھینک رہے تھے. استعمروننا ان نکفر باللہ، اور رات دن جال کرتے کرتے ہم کو تو نے ہی حکم دیا تھا. کس بات کا حکم دیا تھا؟ نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں. ہم ایسے مجرم نہیں بن گئے ہیں، تم نے رات دن ہمارے پیچھے لگ گئے اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے لیے حکم دیا. وَنَجَعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور اسی وجہ سے ہم نے کفر بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرایا. تمہارے ان رات دن کے چکر میں رات دن ہمارے پیچھے فریب کرتے رہے، مکر کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم جو
अल्लाह के साथ कुफ्र किए ना, उसका सबब तुम ही हो, और अल्लाह के साथ शरीक ठहराए तो तुम ही सबब हो। वह असर्रुन नदामता लम्मा, जब वो लोग आजाब को देखेंगे तो अब क्या करेंगे, नदामत, अफसोस, हसरत करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा वजअलनल अगलाल फी अअनाकिल लज़ीना कफरू हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यअमलून। कहा कि आजाब को देखते ही सब के सब दिल में पशेमान, शर्मिंदगी होते रहेंगे, और काफिरों की गर्दनों में हम तोक डाल देंगे, तोक, पट्टा, काफिरों के गर्दन में हम पट्टा डाल देंगे, और उन्हें सिर्फ उनके किए हुए अमाल का बदला दिया जाएगा। उन पर जुल्म नहीं होगा, उन पर अल्लाह जुल्म नहीं करेगा। दुनिया में वैसे किया ही है, दुनिया में वैसे किया ही है, उसकी सजा उनको मिलेगी। अल्लाह जुल्म किसी पर नहीं करता है, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता है, किए हुए की सजा देता है। और वो भी अगर हर चीज की सजा दे, इस जमीन पर कोई रह नहीं सकता। अल्लाह ताला बहुत मेहरबानी करते रहता है बंदों पर। तो इस तरीके से वहां पूरा पर्दा खुल जाएगा। ये सब अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिया है, लेकिन कुरान मजीद को ना पढ़ने का नतीजा ये है कि बहुत सारे लोग, अक्सर लोग, अक्सर की बात मैं करता हूं, ये कुरान मजीद में भी है, अक्सर लोग गलत रास्ते पर हैं, गलत अकीदे पर हैं, गलत दीन पर हैं, गलत तरीके पर हैं, गलत फिक्र, गलत मनहज पर हैं, और बहुत कम लोग सही दीन, सही अकीदा, सही मनहज पर है, सही तरीके पर बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग, और आइंदा आते आते और कम होंगे। इसी तरह क़यामत होगी, जब ये सही अकीदा वाले लोग खत्म होंगे तब क़यामत आएगी। तो इस किस्म की आयतें और कुरान मजीद में है। अगर एक आयत और एक जगह पढ़ेंगे तो अब देखिए, सूरह अल आराफ खोलिए और 30 पर 2 और 30 पर 3 पढ़िए। तीस पर रुकिए 1 मिनट। ये पढ़िए। 30 पर 9 और 40 पढ़िए। उसमें भी बातें हैं, लेकिन ये अहम बात है। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. మొదటి వారు తమ తరువాతి వారిని ఉద్దేశించి, మీకు మాపై ఎలాంటి ప్రాధాన్యత లభించలేదు, కాబట్టి మీరు కూడా మీరు సంపాదించుకున్న దాని ప్రతిఫలంగా శిక్షను చవి చూడండి అంటారు. 30 पर 9 पढ़े, 30 पर 9 पढ़े. 30 पर 8 भी पढ़िए, तब समझ में आएगा। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. మీకు పూర్వం గతించిన జిన్నాతు, మానవ సమూహాలలో చేరి వారితో పాటు మీరు కూడా నరకములో ప్రవేశించండి అని అల్లా వారితో అంటాడు. వారిలోని ప్రతి సమూహము అందులో నరకములో పడుతున్నప్పుడు తన సహవాస సమూహాన్ని శాపనార్థాలు పెడుతుంది. ఆఖరికి వారంతా అందులోకి చేరిపోయిన తరువాతి వారు మొదటి వారిని ఉద్దేశించి, అల్లా, అసలు మమ్మల్ని అపమార్గం పట్టించిన వాళ్ళు వీళ్ళే, కనుక వీళ్లకు రెట్టింపు నరక శిక్షను విధించు అని అంటారు. అప్పుడు అల్లా, అందరికీ రెట్టింపు శిక్షే పడుతుంది, కానీ ఆ సంగతి మీకు అర్థం కాదు అంటాడు. 39. మొదటి వారు తమ తరువాతి వారిని ఉద్దేశించి, మీకు మాపై ఎలాంటి ప్రాధాన్యత లభించలేదు, కాబట్టి మీరు కూడా మీరు సంపాదించుకున్న దాని ప్రతిఫలంగా శిక్షను చవి చూడండి అంటాడు. 40. ఎవరు మా ఆయతులను అసత్యాలని ధిక్కరించి వాటి పట్ల గర్వాతిశయంతో విర్రవీగారో వారి కోసం ఆకాశ ద్వారాలు తెరవబడవు. అంటే
సూది రంధ్రంలో నుంచి దూరిపోనంత వరకు వారు స్వర్గములో ప్రవేశించలేరు. అపరాధులను మేము ఈ విధంగానే శిక్షిస్తాం. बात समझ आ रही है? इसकी तफसीर में बहुत कुछ बातें हैं, सिर्फ उसका मफहूम हम लोग तर्जमा की तरह मफहूम देखते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि इन आयात में क्या है। अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है ना, इबादत नहीं करेंगे तो ही हाल होगा जो इस आयत में क्या कहा, क़ाल अदख़ुलू फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्नि वल इंस फ़िन्नार। अल्लाह फरमाएगा कि जो फिरके तुमसे पहले गुजर चुके हैं, जो पहले गुजर चुके हैं, जिनों में से भी और इंसानों में से भी, तो उनके साथ तुम भी दोज़ख में दाखिल हो जाओ, तुम भी दोज़ख में दाखिल हो जाओ। जो नहीं माने, सही दीन पर नहीं थे, तो हमसे पहले बहुत सारे लोग गुजर चुके हैं ना, नहीं माने तो वो लोग भी जहन्नम में जाएंगे, और जो जिन नहीं माने वो भी जहन्नम में जाएंगे। तो अल्लाह ताला बाद के आने वाले लोगों से भी ये कहेगा, पहले लोग के साथ तुम भी जहन्नम में जाओ, पहले लोगों के साथ तुम भी जहन्नम में चले जाओ। जब चले जाएंगे, कुल्लमा दखलत उम्मतुन लअनत उख्तहा। देखिए यहाँ यही अहम बात मैं बताना चाहूंगा, जिस वक्त भी कोई जमात दाखिल होगी, अपनी दूसरी जमात को लानत करेगी। एक जमात जाएगी तो दूसरी जमात को लानत करेगी, तुम्हारी वजह से आए हैं, वो कहेगा तुम्हारी वजह से आएंगे। वहां अब कुछ भी फायदा नहीं होगा लानत उलनत करने से। हत्ता इदा दारकू फीहा जमीआ, यहां तक के जब उसमें सब जमा हो जाएंगे, सब जमा हो जाएंगे तो क्या होगा, कालत उखराहुम लिउलाहुम रब्बना हाउलाई अज़ल्लूना फआतिहिम अज़ाबन ज़िअफ़ा। जब सब जमा हो जाएंगे ना, जब जमा हो जाएंगे तो क्या करेंगे, पिछले लोग पहले लोगों की निस्बत कहेंगे, पहले लोगों के बारे में। पिछले लोग, बाद में आने वाले लोग, पहले जो जिनके रास्ते पर चलकर गुमराह हुए ना, उनको पहचान लेंगे, उनको पहचान लेंगे। उन्हीं के बारे में अल्लाह ताला से कहेंगे, रब्बना हाउलाई अज़ल्लूना, ए हमारे रब, इन लोगों ने हमको गुमराह किया था, इन लोगों ने हमको गुमराह किया था। फ़आतिहिम अज़ाबन ज़िअफ़ा मिनन नार, ए अल्लाह जहन्नम का इनको डबल अजाब दे, दोगुना अजाब दे, इन लोगों ने हमको गुमराह किया था। अल्लाह क्या कहेगा, अल्लाह क्या कहेगा, क़ाल लिकुल्लिन ज़िअफ़ुन वलाकिन ला तअलमून। देखिए अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह फरमाएगा कि सभी के लिए दो गुना अजाब है, तुम्हारे लिए भी डबल अजाब, उसके लिए भी डबल अजाब है, लेकिन तुम बेखबर, तुमको खबर नहीं। सोचिए, वहां तो कहेंगे कि ए अल्लाह इनकी वजह से गुमराह हुए, इन्होंने गुमराह किया था, इनको दोहरा अजाब दे। लेकिन अल्लाह क्या कहेगा, तुम सबके लिए डबल है, तुम सबके लिए डबल है, बेखबर हो तुम लोग, बेखबर हो। देखिए मैं पहले से कई बार कहा कि बिदती बच्चे पैदा करते हैं, बिदती बच्चे पैदा करते हैं। अगर कोई आदमी बिदती हो गया और बिदअत का दाई बन गया तो कितने कितने लोगों को बिदअत में घुसा देता है। और ये जो बिदती बना है ना, ऐसे नहीं बन गया है, किसी को फॉलो करके बना है। समझ में आ रही है, कोई बिदती बन जाता है ना, किसी को फॉलो करके बनता है, और ये खामोश नहीं रहता है। अगर कोई बिदअत का दाई बन गया तो कितने कितने लोगों को अपने चक्कर में घुसा लेता है, अपने चक्कर में घुसा लेता है। तो बड़ा खतरनाक मामला होगा वहां। अल्लाह ताला कहेगा सबको डबल अज़ाब, लेकिन तुम बेखबर हो। तो वकालत उलाहुम लिउखराहुम, पहले लोग पिछले लोगों से कहेंगे, क्योंकि पिछले लोग पहले लोगों को कहेंगे ना, इन लोगों ने गुमराह किया, अल्लाह डबल अज़ाब दे। तो पहले लोग पिछले लोगों से क्या कहेंगे कि फमा कान लकुम अलैना मिन फज़लिन फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तक्सिबून। अल्लाह कह देगा कि तुम सब के लिए बराबर है, डबल है। तो कहेंगे कि फिर तुमको हम पर कोई फौकियत नहीं, तुम हम बराबर हैं, चखो आजाब, चखो चखो आजाब चखो, हम में तुम में कोई ये नहीं है, आजाब डबल ही मिलेगा। तो चखो आजाब, फजूकुल आजाब बिमा कुंतुम तक्सिबून, अपनी कमाई के बदले में आजाब का मजा चखो।
یہ وہاں یہ سب بات چیت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، اللہ اکبر، دنیا میں ہم کو بتلا دیا ہے. دنیا میں یہ آخرت میں یہ سب ہوگا. ہم کو اس بات پر یقین ہے، اس بات پر یقین ہے. سورج اٹھا ہے کہ نہیں اٹھا اس میں شک ہو سکتا ہے، لیکن ان باتوں پر شک نہیں ہو سکتا. ان باتوں پر شک نہیں ہو سکتا ہے. جو جس کو شک ہے وہ مومن مسلمان نہیں ہو. ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ یہاں دنیا میں بتلا رہا ہے. تو کتنا ہم کو ڈر جانا چاہیے. ابھی ہمارے ساتھ وہ معاملہ آیا نہیں ہے، ابھی چانس ہے. کہنے کا مطلب بار بار یہی میں کہتا ہوں کہ ابھی اللہ نے چانس ہم کو دیا ہے اپنا ایمان بچانے کی، اپنے آخرت کو ٹھیک کرنے کے لیے. اللہ نے جو کچھ بھی وقت دیا ہے یہ ہمارے لیے بہت غنیمت ہے. یہ ہمارے لیے بہت غنیمت ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا؟ ان الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا، تو کیا ہوگا؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، تو ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور نہ ہی جنت میں داخل ہوں گے. آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے. ان کی روح جب جائے گی تو اچھے لوگوں کی روح علیین میں جاتی ہے. بات میں آ رہی ہے، اس کی تفسیر حدیثوں میں آتی ہے. علیین میں جاتی ہے، اور جو بدکار گناہگار جو کافر رہتے ہیں ان کی کہاں نیچے آتی ہے نا، آسمان سے پھینک دی جاتی ہے روح. دروازے نہیں کھولے جائیں گے، دروازے نہیں کھولے جائیں گے. اور کیا کہا؟ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جنت میں داخل نہیں ہوں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہا. اللہ اکبر. کیا کہا؟ کہ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سوراخ میں داخل ہو جائے. اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو سکتا ہے؟ جتنا ایک اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں داخل ہونا مشکل ہے، اتنا اس کے جنت میں جانا مشکل ہے. یہ بات ہے. جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں. اللہ کی آیت بولے تو قرآن مجید میں جتنے بھی احکام، عقائد کی باتیں، معاملات کی باتیں، جو کچھ بھی قرآن میں ہے، سب اللہ کی آیت ہی ہے نا. اس میں جو پیغام ہے اس کو جھٹلانا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے. تو جس طریقے سے سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا گھس جانا ناممکن ہے، اسی طریقے سے ایسے لوگوں کا جنت میں جانا ناممکن ہے. اسی وجہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم اسی طرح مجرموں کو سزا دیتے ہیں، اسی طرح مجرموں کو ہم سزا دیتے ہیں. یہ بڑی ہی عبرت کی آیتیں ہیں، نصیحت کی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نبیوں، رسولوں، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے. ہم کو یہود اور نصارہ، کفار، مشرکین، بدعتی لوگوں کے راستے سے اللہ ہم کو بچا کر رکھے. صراط مستقیم جو جنت کی طرف جاتا ہے، اسی راستے پر چلتے ہوئے ہماری جان نکلی، اس کی ہمیں توفیق دے.